إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا رأت عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جو ہم سب کو مطلوب ہے، وہ ہے جنت کی طلب، وہ ہے جنت کی طرف، وہ جنت کا شوق اور جنت کی پیش قدمی۔ قرآن مجید میں اگر ہم جنت کی آیات پر غور کریں اور اس کی جانب اپنی توجہ مبذول کریں تو ہمیں بالکل صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی دراصل کامیابی ہے۔ کامیابی کے کئی معیار ہو سکتے ہیں، دنیا داروں کے کامیابی کے اور معیار ہو سکتے ہیں، لیکن جو جنت کا طالب ہو، جس کا مقصد زندگی ہی جنت کا حصول ہو اور جو جنت ہی کو اپنا مرجع اور ماوا سمجھتا ہو، انہی آیات میں اس کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا مسابقت کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو، پیش قدمی کرو اس جنت کی طرف جس کی وسعتیں زمین اور آسمان کی ہیں اور جس کو اہل تقوی اور متقین کے لیے بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اسی محور پہ تربیت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ ایک بہت مختصر اور لیکن جامع خطبہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، میری بات کے آگے اپنی بات کو مت رکھو، اور اس کے بعد فرمایا وقوموا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی جانب تم پیش قدمی کرو جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کی ہیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حیرت سے سوال کیا کہ اس جنگ میں شرکت کا مقصد اے اللہ کے رسول کیا اللہ کی جنتوں کی بشارت ہے جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کی سی ہیں؟ الی جنت عرضها السماوات والارض یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فوراً کہا بخن بخن، واہ جی واہ، کیا بہترین سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا لماذا تبخر،
آپ نے یہ بخ بخ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ رشک کا اور واہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ان صحابی نے کہا رجان ان اکون من اہلہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امید پر کہ آپ کی اس بشارت کا میں حامل بن جاؤں اور اس جنت کا حقدار بن جاؤں جس کی آپ نے ابھی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہلہا، تم تو ان مبشرین میں سے ہو ہی، تم اہل جنت میں سے ہو، تم جنت کے حقداروں میں سے تمہارا شمار ہو گیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فقاتل حتی قتل شہیدا، انہوں نے بہت ہی جانبازی سے جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ مطلوب ہے جنت کی جو صفات، جو آیات، جو اس کی خصائص قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں، اس کے ذریعے آدمی اسی کو مطلوب اور مقصود جان لیتا ہے اور اسی کے لیے پیش قدمی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو تربیت کرتے تھے وہ اسی پس منظر میں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوما کی جگہ سے ایک ہدیہ آیا، وہ ہدیہ حریر اور ریشم کا تھا، اس پر سونے کی کڑھائی کی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا مدینے کی بستی میں، اس کو بہت تعجب کی نگاہ سے اور رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ يَتَدَاوَلُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں وہ جو چادر ہدیے کی شکل میں آئی تھی وہ دیکھ کر کے اس کی ملائمت اور اس کی نرمی اور اس کو چکھ رہے تھے یا اس کو چیک کر رہے تھے۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتعجبون من ھذا، کیا تمہیں یہ دیکھ کر کے تعجب ہو رہا ہے، تمہیں رشک آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا والذی نفسی بیدی لمندیل سعد بن معاذ خیر واحسن من ھذا، اس ذات باری کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کا جو جنت میں رومال ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں میسر ہیں اس کا مقارنہ، اس کا موازنہ وہ جنت کی نعمتوں سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور اپنے ساتھیوں کی تربیت اسی پس منظر میں کرتے تھے کہ اس زائل دنیا میں، اس فانی دنیا کی نعمتوں پہ تم بہت زیادہ گرویدہ مت ہو جاؤ اور اس کے چکر میں مت پھنسو، بلکہ اپنی منزل اور مقصود کو جو ہے جنت ہی کی طرف رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک صحابی ربیعہ تھے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی ایک نوجوان صحابی تھے، اہل صفہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور آپ کی خدمت میں جو کچھ ہو سکے وہ کرتے رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں دن کے اوقات کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں، اور رات میں بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے چوکٹ پہ اپنا بستر لگا دیتا تھا یا اپنی چادر بچھا دیتا تھا اور وہیں سویا پڑا رہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، آپ کو رات کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے کنویں سے پانی کی ضرورت پیش آ جائے، یا اس موقع پہ کسی صحابی کو بلانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ایسے میں ہی اس خدمت کو انجام دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فنائیت کو، اس خدمت کو اور اپنے سے اس تعلق کو بارہا دیکھ رہے تھے۔ ایک دن رات میں اٹھے اور ان صحابی سے پوچھا یا ربیعہ سلنی انا اوتیک، اے ربیعہ ابن کعب تمہیں جو کچھ مانگنا ہے تم آج مان لو، میں تمہیں جو ہے دے دینے والا ہوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذرا مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے، میں تھوڑا سوچ لوں۔ دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے سوچ لیا، کیا مانگنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے برجستہ کہا کہ مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کا حقدار بنوں اور آپ کی صحبت بھی مجھے وہاں حاصل ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے کسی سے مشورہ کیا ہے؟ کسی نے تمہاری رہنمائی کی ہے؟ کون بتایا یہ؟ کہا نہیں، کسی سے میں نے نہیں مشورہ کیا، میں نے صرف اپنے آپ سے مشورہ کیا، میں نے اپنے آپ سے اس پہ غور و فکر کیا، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ رزق، یہ دنیاوی چیزیں یہ تو بالکل فانی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور رزق تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ ہی رکھا ہے، وہ مجھے تو مل کے رہے گا، تو ایسے میں نے ایسی چیز طلب کی ہے جو آپ مجھے دے سکیں یا آپ میرے لیے اس کے لیے سفارش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فاعل فاعنی بکثرت السجود، میں تمہارے لیے اس پہ کوشش کروں گا تو تم میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے۔ برادران اسلام، یہ جنت، یہ جو مطلوب ہے، یہ جو مقصود ہے، یہی اصل ہے، جو آرام ہے، جو انسان کے اموال ہیں، جو اس کی محبت ہے اور اس کی جو جان ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس جنت کی قربانی مانگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، اسی پس منظر میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، وہ صحابی عمیر بن حمام تھے، جنہوں نے کہا کہ رجان ان اکون من اہلہا یا رسول اللہ، اور اس طرح سے ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے اس راستے میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ جنت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو آخری شخص داخل ہوگا، جو بالکل نچلے درجے کا جنتی ہوگا، وہ آخر وقت میں لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اب کیا بچا؟ ہر کوئی تو اپنی اپنی جگہ لے لیے، اپنے محلات لے لیے، منازل کو انہوں نے متعین کر لیا، تو اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں کیا ملے؟ نچلے درجے کا جنتی جسے بالکل آخر میں بلایا جائے گا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں سے کسی بھی بادشاہ کی جو بادشاہت تھی، جو ملکیت تھی، وہ تمہیں مل جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں اتنا تو مل جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا لَكَ مِثْلُ وَمِثْلُ وَمِثْلُ وَمِثْلُ، جب وہ 5 مرتبہ کہے گا کہ اس کی بادشاہت کے برابر بھی تمہیں دے دیا گیا، اس جیسا اور دے دیا گیا، اس جیسا اور دے دیا گیا، اس جیسا اور دے دیا گیا، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ارشاد ہوگا، تو وہ کہے گا کفا ورضیت، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں راضی ہوں، یہ کافی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اور بشارت دی جائے گی وَلَكَ عَشْرَةٌ أَمْثَالِهَا، اس جیسے 10 گنا اور لے جا تو، اور یہ تمہاری۔ بھائیو ذرا ہم غور کریں کہ جنت کی نعمتیں جس کا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے، اور بالکل وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز آپ کی خواہش ہوگی، جو چیزیں چاہیں گے وہ سب میسر ہوں گی، جس کے اوپر جو ہے کلیم کریں گے وہ چیزیں فراہم کر دی جائیں گی، جو دیا گیا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مزید دیا جائے گا۔ یہ سب بشارتیں قرآن مجید کی آیات میں ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی جنت کے راہی ہیں، اسی کے طالب ہیں، لیکن ہم تھوڑا اپنا مقارنہ کریں، ہم اپنا تھوڑا موازنہ کریں، کیا حقیقت میں ہم اس جنت کے طالب ہیں؟ کیا وہ جنت جو ہم سے مطالبہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنی رات کی نیندیں اور دن کا چین اس کے لیے قربان کریں، کیا ہم اپنی ترجیحات کو اس جنت کی طلب میں پیچھے چھوڑیں؟ کیا ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ دین کے جو اس سے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں؟ اگر نہیں تو یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ اس چیز کے مطالبے کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پر تولیں کہ در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبشرات کے، ان خوشخبریوں کے، ان بشارتوں کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا وارث بنائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔